اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل کا نام قرآن خوشحالی کا سبب ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی ترجمہ تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی اس پارہ نمبر 2 آیت نمبر 164 کے ترجمے اور تفسیر کو بیان کریں گے۔ جیسا کہ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کن چیزوں سے دعوت دی جا رہی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بے شک فی خلق کی پیدا کرنے میں سماواتی آسمانوں کے والارضی زمین کے واختلافی اور گردش میں لیلی رات کے والنہاری اور دن کے فلکی جہازوں کے اللہ جو کے تجری چلتے ہیں فی البحری سمندروں میں بما ان چیزوں کے نفع کے ساتھ، یعنی ان چیزوں کے ساتھ ینفع جو نفع پہنچاتی ہیں ناسا لوگوں کو، جو اتارا اللہ پاک نے آسمان سے، اور من مائن پانی زندہ کیے اس کے ساتھ زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو بعد موتی ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبسا اور پھیلائے اس میں ہر قسم کے جانور آنے اور جانے میں، یعنی بدلتے رہنے میں، ریاحی ہواؤں کے وسحابی اور بادل جو کہ مسخری پابند ہیں حکم کے بینا آسمان درمیان آسمان اور زمین کے، یعنی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ آیات نشانیاں ہیں لقومی یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کی گردش میں، جہازوں میں جو چلتی ہیں، سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے ہوئے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور جو اتار رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، اور بادل جو حکم کے پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر یوں اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں توحید کے دلائل انتہائی وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے انسانوں کو توحید کی دعوت دی، اب اس توحید کو رب العزت دلائل سے انسانوں کو سمجھا رہا ہے۔ ان دلائل میں جو شخص سنجیدگی سے غور و فکر کرے گا وہ یقین و تصدیق کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اب غور و فکر کرنے والا غور کریں، آسمان کی نیلی وسیع چھت اور اس میں بغیر کسی سہارے ان گنت ستارے لٹک رہے ہیں۔ پھر غور کرنے والے غور کریں اس مادی دنیا سے نکل کر کہ جہاں عمارتوں کو ستونوں کی ضرورت، بنیادوں کی محتاجی ہے، وہاں رب العزت کا بنایا ہوا نظام ایسا نظام ہے جو رب نہ خود کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی اس کا نظام کسی کا محتاج ہے۔ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، کیا اس سے رب العزت کی وسیع قدرت، کاریگری، طاقت اور وحدانیت کا پتہ نہیں چلتا ہے صرف غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ آسمان اپنے دیکھنے والوں کو بول بول کر کہہ رہا ہے، دیکھو مجھے بنانے میں کوئی ستون استعمال ہوا ہے، دیکھو مجھ میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ مزید یہ کہ آسمان کا سکون سے کھڑے رہنا، ایک ہی حالت میں رہنا، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ رب ایک ہے جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان آسمان کو دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ آسمان کو دیکھنے سے زمین والوں کی، انسانوں کی گھٹن ختم ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی تاثیر ہے آسمان میں سکون کی انسانوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اس مالک و خالق نے سورج چاند بنائے، پھر ان کا مقرر وقت پر طلوع غروب ہونا جن میں سیکنڈ کے برابر بھی کبھی فرق نہیں ہوتا۔ وہ ممالک جن میں مسلسل 6 ماہ رات اور 6 ماہ دن ہوتا ہے، ان سے اس رات اور دن کی افادیت اور فضیلت معلوم کر لو۔ ہم خوش قسمت ہیں جن کو رات اور دن نصیب ہیں، ورنہ ہم ہمیشہ رات اور ہمیشہ دن سے بہت جلد اکتا جاتے۔ انسانوں کے فریشنس ہونے کا راز، بلکہ تمام مخلوق کے فریش ہونے کا راز یہ رات اور دن ہی ہے، جس سے انسانوں کے سکون و آرام اور روزی کمانے کے ٹائم مقرر ہیں۔ رات اور دن کی گردش میں بھی توحید ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام ایک خدا ہی چلا رہا ہے، ورنہ انسانوں کا سکون درہم برہم ہو جاتا۔